دوستوں اور ساتھیوں، ہریدوار کے دھرم سنسد میں چند شرپسندوں کی جانب سے جو کچھ زہر افشانی کی گئی وہ قابل مذمت، انتہائی شرمناک، ملک کو بدنام کرنے، توڑنے، بھارت واسیوں کو نفرت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے بانٹنے کی سازش ہے۔ مگر سوال یہ کہ ایسے میں مسلم قیادت کہاں ہے؟ وہ جماعتیں، تنظیمیں، تحریکیں جنہیں آپس ہی میں لڑنے، بھیڑنے، ایک دوسرے کو کوسنے، کافر بنانے، اصلاح و عقیدے کے نام پر باہم لعن طعن سے فرصت ملے تو پھر فرقہ پرست عناصر کے بارے میں ذرا سوچیں سمجھیں۔ قانون و آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے عملی قدم اٹھائیں۔ دھرم سنسد میں جو کچھ بھی بکا گیا وہ تو زبانی جمع خرچ تھا، اس کا عملی ثبوت تو وہ کچھ سالوں سے ننھی آصفہ کی بربریت کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 200 نہتے کمزور دلت مسلم بھائیوں کی وحشیانہ و سفاکانہ واردات اور مظلومانہ شہادت کے بطور دیتے آئے ہیں۔ ہم نے نشستن، گفتن، برخاستن کے سوا اور کیا کیا؟ محترم بزرگوں اور دوستوں، آنے والا ہر نیا دن گزشتہ دنوں کے مقابلے میں زیادہ سخت اور سنگین، مگر ہم ہیں کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، وہی ڈفلی، وہی راگ، مسلکی، جماعتی، گروہی عصبیت اور شدت پسندی۔ لمحہ فکریہ یہ کہ ہم کوئی بھی ظلم و جبر کے خلاف ملت واحدہ کی شیرازہ بندی، انسانیت کے لیے انصاف، احساس و احسان مندانہ رویے کی منصوبہ بندی کی دعوت نہیں دیتے۔ شرپسند عناصر کی شکل میں یہ سب ہمارے اپنے اعمال کے سوٹے اور کوڑھے ہیں جو ہم پر من جانب اللہ آج سے نہیں برسوں سے برسائے جا رہے ہیں کہ ہم سدھر جائیں، صحیح معنوں میں مسلمان بنے، راہ راست پر آ جائیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن ہی سے ہمارے پر مصیبتیں آتی ہیں۔ ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنا محاسبہ بھی کریں۔ نہ ہمارے اندر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّۃٍ کی ہمت ہے، اور نہ ہی تقویٰ و طہارت ہمارے شعار اور وتیرہ، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم والی حالت ہے۔ گناہوں میں کمی، نہ نیکی میں کوئی بڑھوتری۔ ہم دوسرے مظلوموں، مجبور و معذوروں کی ذمہ داری، دادرسی، بلا فرق دھرم اور ذات، کمزوروں، پچھڑوں پر امداد و احسان جو ہمارا دینی، اخلاقی، ملی، انسانی و دعوتی فریضہ تھا جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، نوبت ایجا رسید کہ اب ہم اپنے آپ کو ہی سنبھال لیں، اپنے گھر کی فکر کریں تو خدا کو ہم پر رحم آ جائے اور امت مسلمہ پر بڑا احسان ہو جائے۔ بزرگان محترم، ہماری بدبختی کی اس سے بدترین مثال اور کوئی ہو سکتی ہے کہ ہمارے نفاق و عدم اتحاد کی نحوست سے اسلام اور انسانیت پر سب سے زیادہ زک پڑ رہی ہے۔ ہم دن سے دن تازیانہ عبرت بن رہے ہیں، ایمان، اخلاق، ایقان کی روح اور تابندگی میں یصدون عن سبیل اللہ کے محرک بنے جس کا ہمیں مطلق احساس نہیں۔ ہمارے معدود چند مخلص افراد و بزرگان، خواہ وہ کسی بھی جماعت و تحریک سے وابستہ، جماعت اہل سنت، اہل تشیع، اہل حدیث، جماعت اسلامی وغیرہ ہوں، اسی طرح سیدنا مولانا ارشد مدنی، مولانا سجاد نعمانی، مولانا سلمان ندوی، مولانا محمود مدنی، مولانا توقیر رضا، مولانا عبید اللہ اعظمی دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح سجاد گان خواجہ اجمیری علیہ رحمہ، حضرات گرامی ملی اتحاد کے لیے مخلصانہ طور پر کوشاں۔ اس طرح کہ مولانا توقیر رضا صاحب دیوبند تشریف لے گئے، مولانا محمود مدنی، مولانا سلمان ندوی صاحبان کی اجمیر شریف درگاہ کے ذمہ داران سے خوشگوار ملاقاتیں وہ لائے ہیں عمل۔ مگر ٹریجڈی ہے کہ ان سبھی بزرگوں کو
خود ان کی اپنی جماعتوں کے شدت پسند عناصر کی طرف سے تنگی، ترشی اور کفر کی فتویٰ بازی۔ ابھی جبکہ تبلیغی جماعت پر افتاد پڑی یا کرونا کال میں جماعت کے افراد کو ستایا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، اس موقع پر سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع امت میں کوئی مؤثر اور متحدہ قدم اٹھائے جاتے کہ بجائے ہمارے کچھ شرپسند عناصر کی طرف سے انتہائی دیدہ دلیری و بے شرمی کے ساتھ پرانے زخموں کو کریدا گیا، اس پر مرچ رکھی گئی۔ اس موقع پر ایک صاحب نے ٹی وی ڈیبیٹ میں کہا کہ فلاں جماعت کے عقیدے میں اور ہم میں بڑا فرق ہے، ہمارا ان کا نہیں جمتا ہے۔ کسی پیر صاحب نے مجمع عام میں دوران تقریر فرمایا، دہشت گرد تو فلاں جماعت و مسلک کے افراد ہے، ہم پر تو اس کی آگ کیا آج تک نہیں۔ آج نتیجہ یہ کہ نہ ہماری مساجد، نہ مدارس، نہ مقابر، نہ خانقاہیں، نہ درگاہیں محفوظ۔ الکفر ملت واحدہ کے مقابلے میں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا والے دیکھیے کہاں کھڑے ہیں۔ یہ ہے ہمارے نفاق باہم رنجش کی روش کہ 3 طلاق کے نام پر خواتین ملت اسلامیہ اور دختران قوم کو آزادی بنام آوارگی کا پروانہ دینے اور ہمارے مردوں کو راہ سے بے راہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ کیسے برداشت ہوگا؟ وہاں طلاق کے معاملے سالوں سے معلق۔ ستم بالائے علم یہ کہ لیو ان ریلیشن شپ کے ذریعے اسلام کے تقدس، عفت معابی کے بخیے ادھیڑنے کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ محترم حضرات، بجائے اس کے کہ ہمارے کچھ گم کردہ راہ برادران منکرات، واہیات و لغویات جیسے اعمال کے خلاف خدا کی بخشی ہوئی نعمت، صلاحیت اور توانائی کا بہتر استعمال عمل میں لاتے، اس ضمن میں سعودی حکومت جہاں بےہودگی اور بے شرمی کے علانیہ مظاہرے کیے گئے، مقامات مقدسہ پر کلمہ طیبہ کے پرچم کو دوران رقص لہرایا گیا، ہماری بے غیرت بہن بیٹیاں ماں برقع مہنگے ترین ٹکٹ خرید کر اس منحوس محفل میں طاغوت کو تقویت دینے کے لیے جلوہ فروز رہی، نام نہاد صحیح العقیدہ لوگوں کے پیشانی پر اس وقت معمولی شکن تک نہیں دکھائی دی، جبکہ تبلیغ جماعت پر پابندی پر یہ حضرات خوشی سے بگلے بجا رہے تھے۔ یہ بجائے تعاون علی البر کے تعاون علی الاثم پر سرکش بضد کہنے لگے، اتحاد کے علم برداروں، زمین کے نیچے آسمان کے اوپر کی باتیں کرنے والے، ذرا بتلائے کہ کبھی ملی مسائل پر تبلیغی جماعت والے ہمارے ساتھ رہے؟ یہ انہی کی مخبری و بیجا زوم کے نتیجے میں آج بھی ہمارے بچے برسوں سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ وقت نہیں ہے کہ اس قسم کے بحث بازی یا بے تکی باتیں کی جائیں۔ ایک دوسرے کے خلاف تضحیک و تضلیل آمیز رویے کے سبب ہی ہم آج بھی خدا کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں، اس کے عتاب کا شکار ہو رہے ہیں، اس کے رحمت و نصرت سے محروم۔ ہمیں کب ہوش آئے گا؟ ہمارے ایک صوفی جی کہنے لگے، آخر مولانا سجاد نعمانی صاحب کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ وہ پاپولر فرنٹ، ایس ڈی پی آئی کے نوجوانوں کی تعریف و توصیف کریں، حوصلہ افزائی کریں۔ افسوس ان عقل کے اندھوں اور بہروں پر، یہی وہ نوجوان شجاعت کے پیکر جنہوں نے کورونا کے دوران بلا فرق مذہب و مسلب اپنی جان پر کھیل کر ہزاروں میتوں کی تدفین کی، کئی لاوارث لاشوں کو اگنی دی، داڑھی ٹوپی والوں نے لکڑیوں کا انتظام کر کے چتائیں جلائیں، جہاں بیوی شوہر کے اور بیٹا باپ کے قریب آنے سے قاصر ڈرتے ہو۔ دراصل ہماری خود غرضی، ابن الوقتی، موقع پرستی، ہمچو دیگر نیست والی ذہنیت کی بھڑکتی آگ
ہمیں اندر ہی اندر جلا رہی ہے، اس پر قابو پانا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، اس وقت جب میں یہ مضمون تحریر کر رہا ہوں، میرے محلے میں ڈی جے کی دھماکہ خیزی جاری ہے۔ ہر ہفتہ 15 دن مہینے میں شادی، منگنی، برتھ ڈے، 11ویں شریف، خواجہ کی چھٹی، عیدین، کوئی سیاسی فنکشن جیسے عنوانات پر ڈی جے پر ناچنے گانے، تیز ترین آواز میں نوجوانوں کی ہنگامہ آرائی، لوگوں کو تکلیف دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ مگر مجال ہے کسی جماعت یا تحریک کے ذمہ داران باہم مل کر وفد کی شکل میں جا کر ان نوجوانوں کو سمجھائیں یا ان سے پنگا لیں؟ نہیں۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم منکرات کے خلاف جدوجہد کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کی مثالی کردار، ایثار و قربانی کو زندہ کریں۔ بقول حضرت علی میاں نور اللہ مرکزہ، ہمیں اپنے گناہوں سے زیادہ اور کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمان خداوندی ہے، تم ظلم مت کرو، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔